علیکم ناظرین، پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بخت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کا شاندار دفاع، شاندار فتح اور بھارت کی عالمی رسوائی پر۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی شاہد مختار لودھی، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، مہربانی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ عبداللہ، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کیسے ہیں میم آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محمد مظہر خان، سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بہتر۔ لودھی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور پوری قوم جس طرح سے یک زباں ہوگی، دنیا نے اس کی تعریف کی، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ محترمہ، سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی نیشنل کا مشکور ہوں، اور آپ کا بھی کہ آپ نے بڑا ہاٹ کوسچن ہے آج کل کا، بہت شکریہ، اس کے اوپر مجھے موقع دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب فوج پاکستان جو ہے یہ ایک پیشہ ورانہ ادارہ ہے، اور افواج پاکستان نے جو یہ جنگ لڑی ہے یہ مارکہ حق تھا۔ بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، جنگ کے آثار پورے ملک پہ نظر آتے رہیں گے۔ پچھلے 20 سال میں بھی بالکل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ افواج پاکستان جو ہماری فوج ہے، انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، بالکل۔ اور انہوں نے انڈیا کو یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ دوسری بات کہ بھارت نے اس جنگ میں اتنا جھوٹ بولا ہے، اور اب بھی وہ آج کل بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور اسے اس کی سزا مل رہی ہے۔ جھوٹ وہ بول رہا ہے، کامیاب ہم ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 10 مئی کی صبح امریکی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ کو فون کیا کہ انڈیا سیز فائر چاہتا ہے۔ ہاں جی۔ ہم سیز فائر نہیں چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ایک دفعہ انڈیا کو سبق سکھا دیں، لیکن کیونکہ انہوں نے سیز فائر کی کال دی، اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر کو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے صبح کہا کہ سیز فائر۔ دیکھا جائے تو اس میں بھی انڈیا کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو پاکستان کی طرف سے بھائی میں نے آپ کو ایک بات پہلے کہی ہے کہ انڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے، بہت واویلا مچاتا ہے، اس کا میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے، اور اسے جھوٹ کی سزا مل رہی ہے۔ اور ہماری عوام سڑکوں پہ نکلی ہے ہماری فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان کی عوام نکلی ہے مودی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب بھی ہم انڈیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا۔ اگر اس نے پانی بند کیا تو ہمارے پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام، اس کی 20 نسلوں کو بھی بتا دیں گے بالکل کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا۔ تو ہماری فوج اتنی دلیر ہے جس کا آج امریکہ کا صدر بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ جو 3-4 دن کی جنگ لڑی ہے، اس میں جو ہم نے جو کچھ کیا، آپ نے دیکھا جو ہم نے ڈرون گرائے ہیں وہ اسرائیل کے دیے ہوئے تھے، جو ہم نے ان کا سسٹم جام کیا جس سے ان کے جہاز دوبارہ نہیں اڑ سکے، وہ سسٹم انہوں نے رشیا سے لیا تھا، اور جو ان کا ہم نے رافیل طیارہ گرایا، وہ طیارے جو ہیں وہ فرانس کے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم نے فرانس کو بھی فیل کر دیا، ہم نے رشیا کو بھی فیل کر دیا، ہم نے انڈیا کو بھی فیل کر دیا، ہم نے اسرائیل کو بھی فیل کیا۔ اس پر امریکہ کا پریزیڈنٹ کود کے میدان میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ سیز فائر چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 6 طیارے انہوں نے گرائے، ہم چاہتے تو اور بھی گرا سکتے تھے، لیکن کیونکہ سیز فائر کی آواز آ گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہماری عوام نے ضبط کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جنگ جیتنے کے بعد ہماری عوام سڑکوں پہ نکلی، اور انہوں نے فوج کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور ہماری گورنمنٹ کو بھی۔ اس میں شہباز شریف اور نواز شریف کا بھی اہم کردار ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف پہلے نہیں بولا، نواز شریف کبھی دشمن کا نام نہیں لیتا، اس نے اسرائیل کا نام نہیں لیا آج تک، اس نے امریکہ کے صدر کا نام نہیں لیا ان دنوں میں، اس نے مودی کا نام نہیں لیا۔ یہ ہمارے عوام میں یہ جو یوتھیے پھر رہے ہیں، انہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔
अमेरिका इतना समझदार है, वो समझ गया था कि पाकिस्तानियों के पास क्या जज्बा है, ये किस जज्बे से लड़ रहे हैं। हमने मुख्तलिफ मुल्कों को बता दिया था कि अगर इसने हमारे साथ गलत पंगा लिया तो हम इसके ऊपर एटम बम भी मार सकते। उन्हें पता था कि मुसलमान कलमा हक कहता है, अल्लाह अकबर का जब नारा लगाता है, नारा हैदरी कहता है, तो फिर उसके जज्बे के आगे दुनिया की हर चीज वाश है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने जितने झूठ बोले, पाकिस्तान के इन्होंने, हमने जो उनका F-16 गिराया अभी उसका वो मान ही नहीं रहा। और हमारे पास जो त्यारे थे थंडर, वो हमने चाइना से मिलके बनाए। वो फैक्ट्री नवाज शरीफ के दौर के अंदर जो है वो मंजूर हुई। आज उस थंडर त्यारे ने राफेल त्यारे को नाकाम बना दिया। अब जो गैर मुल्क हमारे मुल्क से मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें थंडर त्यारे दो जो आप बना रहे हैं। राफेल के उनके जितने एग्रीमेंट हुए थे वो मनसूख हो गए। देखें आप, हमारी फौज ने कितना तगड़ा जवाब दिया है। और इंडिया की फौज हमसे डबल फौज है। उनके पास 450 त्यारे, हमारे पास 170 त्यारे। लेकिन इंडिया को मैं आवाम की तरफ से कह देना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट उसने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दें। आयशा मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को सफारती सतह पर पाकिस्तान का जो पैगाम है और पाकिस्तान का जो मैसेज है क्लियर तरीके से लोगों को बताने का जो वो कहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें बड़ी अच्छी बातें की मेरे भाई ने, और इस टाइम जो जज्बा है और जो लगन है वो आपको हर बंदे, हर लीडर और हर मतलब हर आम इंसान में भी नज़र आ रही है। ठीक है, वही कहते हैं ना कि ये जंग जो है ना वो जज्बों से लड़ी जाती है, स्ट्रेंथ से नहीं लड़ी जाती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ही बहुत सारी ऐसी मिसालें जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा थे, चंद साथी थे और वो जंगें हमने जीती। ठीक है, इसलिए बार बार कहा जाता है बीइंग एज अ मुस्लिम, हमारा जो है ना एक अकीदा है कि हमने जो जंग लड़नी है और अपने मुसलमानों के लिए जब जंग लड़नी है तो एक हमने अपने जज्बे के साथ लड़नी है। तो आपने इसका एक मुजाहिरा भी देखा भी कि किस तरीके से पाक आर्मी ने जवाब दिया, और हर प्लेटफॉर्म पे हर बंदे ने अपना एक रोल प्ले किया। जिस तरह कि आपका सवाल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बहुत अच्छे तरीके से अक्कासी की, हमारी तर्जुमानी की, और आगे अभी जो कॉन्फ्रेंस आ रही है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद उनको टेलीफोनिक कॉल की और उन्हें कहा कि आप जाके हमें प्रेजेंट करें, क्योंकि आपको पता है ये भुट्टो के बेटे है। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जितनी सारी खसूसियात थी वो इनमें आपको इनकी लीडरशिप में नज़र आती हैं बिलावल भुट्टो साहब के। तो अभी भी वो जिस तरीके से प्रेजेंट करते रहे और एक एक बात को मतलब ब्रीफ करते रहे, मतलब ये बड़ा ज़रूरी था कि नेशन वाइड इंटरनेशनली जाके इसको जो है ना प्रेजेंट करता है एक ऐसा बंदा जो समझदार भी हो और अपनी बात को अपने मौक़िफ़ को जो है वो ब्रीफ भी कर सके। तो माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब जब वज़ीर रहे तब भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जब रहे वज़ीर ख़ारिजा तो तब भी उन्होंने बहुत अच्छी तर्जुमानी की पाकिस्तान की, और अब भी इंशाअल्लाह ताला कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो जंगें होती हैं ना उनको इसी तरीके से लड़ा जाता है जैसे हमारी पाक फ़ौज ने। अभी तो हमारे कुछ तैयार है, अभी तो हमारी सिर्फ पाक फ़िज़ाइया ने बिल्कुल सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया इंडिया को। अगर हमें अल्लाह ना करे, हम लोग, हमारा अकीदा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, हमारे अंदर वो जज्बा है। और आप देख रहे थे कि अगर एक जगह पे एक फ़ौजी खड़ा था तो उसके पीछे जो है ना कोई 50 अवाम खड़ी हुई थी। यानी कि हमारे अकीदा, हमें हम इस चीज़ से नहीं डरते, हम स्ट्रेंथ पे नहीं जाते, हम ये नहीं देखते कि वो क्या है, हमने अपने जज्बे से लड़ना है। और अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हम तो डायरेक्ट जन्नत में हैं। ठीक है, डरते तो वो हैं, उनको मौत से डर लगता है, जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको डर लगता है। उनको वो आपने देखा कि मोदी के किस तरीके से, हालांकि मोदी ने एक बड़ा प्लान तरीके से जो है वो ये एक प्लान किया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर, वो हमेशा ऐसे करता है, उसने पिछली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ना था तब भी उसने इसी तरीके से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। और हमारे डरपोक जो उस टाइम के वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा क्या मैं जंग लड़ूं, क्या मैं हथियार लेके खड़ा हो जाऊं? आपको लेके खड़ा होना चाहिए था, अवाम आपके साथ खड़ी होती। लेकिन
उस टाइम भी हमें हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे सर पे जो है एक अच्छा वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह आपने देखा कि सारे मतलब अगर पीपल्स पार्टी को देखें, मुस्लिम लीग नून को देखें और जितनी भी जमातें हैं, जमात इस्लामिया या दूसरी जमातें हैं सिवाय यूथियों के, ठीक है, बाकी सारे जो थे वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, अपने मुल्क के लिए खड़े थे और लड़ने को तैयार खड़े थे, और उनकी पॉलिसीज़ कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली उन्होंने करके दिखाया कि जब हमारे मुल्क पे बात आएगी, जब हमारे मज़हब पे बात आएगी, क्योंकि उनकी दुश्मनी हमारे साथ सिर्फ यही है कि हम मुसलमान हैं। और अब मैं ये देख रही हूँ कि आपने ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान उभर के सामने आया है। इवन ट्रंप को भी एतराफ़ करना पड़ा और कहना पड़ा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बेहतरीन आर्मी है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया बेहतरीन फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन लोग हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जब हमें 1998 में जब नवाज शरीफ साहब को इन्होंने अमेरिका ने तैयारे देने से इनकार कर दिया था, तो पाक चाइना ने एक लगाई थी फैक्ट्री जिसमें हम अब जो जहाज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी पाक आर्मी यूज़ कर रही है, वो हम मतलब लोगों ने अब देखा है कि किस तरीके के हमारे जहाज़ हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हर बात का अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को सुरखरू किया इस बात पे कि हमें जो है ये दिखाना पड़ा है कि हम जो है किसी तरह से कम नहीं हैं। इंडिया ये किस गलत फहमी में था कि वो एशिया का वो बदमाश बन जाएगा या गुंडागर्दी करेगा वो यहाँ पे, तो अल्लाह का शुक्र है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी भी जिस तरीके से वो समझता था कि मैं जी सोशल मीडिया उस पे इंटरनेट का मैं बादशाह हूँ, मैं सोशल मीडिया पे अपना जो है मेरा एक बड़ा वो है रोब है, लेकिन वो भी हमने हर जगह पे उसको फेल किया। मैं आपकी तरफ आती हूँ। मज़ीद साहब, मुझे आप बताइएगा कि इंडियन मीडिया का जो रोल रहा है इस पूरे जंग के माहौल में, आज दुनिया जो है उसके बारे में बात कर रही है और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप देखें ना जी इंडिया मीडिया का रोल, वैसे तो इंडिया का अपना एक मज़गा खेज रोल रहा है, तो उनके मीडिया का रोल उससे भी ज़्यादा मज़गा खेज था। वो एक अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने ड्रामेटिक किस्म की जो ना एक समंदर यहाँ पर पैदा कर दिए। यानी कि आप देखें ना कि एक उन्होंने तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कहीं संजीदगी है, इतनी लोगों की जानों को वो था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको बेहतरीन प्लान किया। जो एडवेंचर इंडिया ने शुरू किया, पाकिस्तान ने ऐसा उसे बेहतरीन प्लान किया और उसका ऐसा बेहतरीन जवाब दिया, जिसके बाद अब इंडिया मीडिया के पास वो भी मजाक बन गया है, मोदी खुद मजाक बन गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये फतह नसीब हुई है। इस पर हम तमाम जो है पाकिस्तानी अवाम जो है इसको जो है ना शुक्राने के नवाफिल भी अदा करने चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल किया। और ये सिर्फ एक महाज पर नहीं है, अगर आप टेक्निकली देखें तो हर महाज पर, वो सोशल मीडिया का हो, वो हमारे मीडिया का भी जिम्मेदाराना रोल था, वहाँ पर भी पाक आर्मी ने, पाक नेवी ने, इसी तरीके से पाक फ़िज़ाइया ने, हमारी हुकूमत ने, अपोजिशन ने, इन सब ने मिल बैठकर एक ऐसा इसमें जो है ना यकजान हुए हैं। और जो एक तकसीम थी वो उस हद तक तकसीम नज़र नहीं आई जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था या जो बाहर के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पाकिस्तानी यहाँ पर अब इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम एक कौम हैं, हम यकजान हैं। मीडिया भी उनके साथ खड़ा हुआ था और पाक फ़ौज ने बेहतरीन इनको ऐसा जवाब दिया करारा कि अब शायद मेरे ख्याल से कि इनको कई दहाइयों तक जो है ना ये हिम्मत नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ ये मैली आंख से देखें। और इस पर जो है ना पाक फ़ौज के जो सिपह सलार हैं उनकी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, हमारी तमाम हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, इन सब ने एक बेहतरीन रोल प्ले किया है। तो इस पर सबको ही यकजान होना चाहिए। पाकिस्तान देखें जी, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासत भी रहेगी। मतलब ये इस तरह से रोल प्ले कर रहा था, मतलब वो इतना झूठ बोल रहा था कि उनके गवर्नमेंट के लोगों को टीवी पे आकर बताना पड़ रहा था कि नहीं ये जो न्यूज़ है ये फेक है और ये न्यूज़ जो है वो सच है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का मीडिया, जिस पर यहाँ पर कई लोग तनकीद भी करते हैं, इससे ये साबित होता है कि हमारा मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। इंडिया का जो मीडिया है वहाँ पे तो ऐसे वो आस्तीनें चढ़ा कर बात कर रहा था, जैसे भाई मैंने खुद देखा कई एंकर्स को कि वो आस्तीनें चढ़ा रहे हैं और वो आकर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो खुद कहीं महाज पर जा रहे हैं। तो बड़ा फ़नी किस्म का उनका वो था। हालांकि मतलब जितना बड़ा वो एक स्टेप एडवेंचर किए खड़े थे, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मीडिया देखें जी, मीडिया का क्या किरदार है, मीडिया का किरदार है कि जो रियलिटी है वो सामने लाए। लेकिन जो इंडियन मीडिया ने दिखाया, इंडिया मीडिया तो ऐसे लग रहा था, देखिए ना जी, अब मुल्तान में समंदर है, ये मुझे भी तब पता लगा कि मुल्तान में भी समंदर है भाई,
کیونکہ ہمیں خود اب پتہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا آپ اچھا اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں انڈیا کا، وہ بھی بڑا مزہ خیز تھا۔ وزیر اعظم ہمارے بنکر میں چھپ چکے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کب۔ تو یہ صورتحال تھی، حالانکہ یہاں پہ بڑی نارمل لائف تھی۔ اس جنگ کے دوران بھی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم کا اگر آپ جذبہ دیکھیں نا جی، پاکستانی قوم کہیں نہیں ڈری، کوئی لائٹیں بند نہیں کی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 22 کروڑ عوام یا 25 کروڑ عوام جتنی بھی ہے نا جی، یہ ساری جو ہے نا یکجان تھی، اور انڈیا کے خلاف ہم الحمدللہ ہم یکجان ہیں، اور ہم نے بہترین کامیابی حاصل کی ہے۔ جہاں تک جو انڈین میڈیا ہے نا جی، اس کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ کے توسط سے یہ ان تک بھی یہ پہنچاؤں گا کہ کم از کم آپ ریسرچ کریں، کم از کم آپ کا کوئی پیپر ورک ہو، کم از کم آپ کوئی چیز اگر کوئی بوگس ایک ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا وار بھی ہوتی ہے، تو پروپیگنڈا وار میں بھی آپ چیزیں تو ایسی کم از کم بنائیں کہ جس پر آپ کی سٹڈی ہو، آپ کا ورک آؤٹ ہوا ہوا۔ اب ملتان میں جب کسی نے سمندر سنا، یہاں تو سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے، اور یہاں بھی اگر لوگ سمندر کا سنیں گے تو لوگ مذاق ہی اڑائیں گے، بھئی یہ مذاق کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں نا جی، یہ ایک چھچوری حرکتیں ہیں، اس سے ان کا اپنا امیج ڈاؤن ہوا ہے انٹرنیشنلی۔ دیکھیں نا، ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، اس کا میڈیا اتنا رسپانسیبل ہونا چاہیے تھا، اور وہ اتنا ہی مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ مودی کی طرح وہ بھی رسپانسیبل نکلا ہے۔ جس طرح مودی رسپانسیبل اس نے یہ حرکت کی اور یہ ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، ان کا میڈیا اس سے زیادہ غیر ذمہ دار نکلا ہے۔ وہی انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہی کہا گیا، امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی جو ہے انہوں نے تو جنگ کا ماحول پیدا ہی نہیں کیا، لگ ہی نہیں رہا وہاں پر کہ وہاں پر وہ کوئی جنگ کا ماحول ہے۔ اچھا لودھی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی اب جنگ کا ماحول تھوڑا سا ختم ہوا ہے تو اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی ہم احتجاج کی طرف جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے اب اس میں کیا ہوگا؟ عرض یہ ہے کہ زیادہ جو شور کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے۔ بالکل، انہیں یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ 9 مئی کرنے والے ہیں نا، انہوں نے 10 مئی کر کے دکھا دیا، اب انہیں 10 مئی ہضم نہیں ہو رہا، اور یہ ملک دشمن عناصر ہیں۔ اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پر ختم ہو جائے، فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس جنگ میں مختلف ملکوں کو، ہماری خارجہ پالیسی دیکھیں، ہمارے وزارت خارجہ نے مختلف ملکوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، انڈیا کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور اس کا ہم نے جواب دیا۔ بیٹر تھا کہ یہ یوتھی ہے اور ان کے ساتھ جو ایک دو اور جماعتیں ہیں، یہ فوج کو خراج تحسین پیش کرتے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کوئی ریلی نہیں نکالی، کوئی بیان نہیں ہے، عمران خان نے جیل میں سے کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ ملک دشمن عناصر ہے، یہ ہمارے ملک کو بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں چلے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 9 مئی والوں کو تو ابھی سزا نہیں ملی نا، یہ اب 10 مئی میں عوام بھی شامل ہے۔ اب اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی تو ان کو عوام بھی جوتے مارے گی۔ یہ میرا میسج ہے ان لوگوں کو کہ اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، نہیں تو یہ اس دفعہ عوام سے بھی مار کھائیں گے۔ عائشہ، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ساری جو قوم ہے وہ یکجا ہوں گی، اور سب نے ایک ہی نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ تو عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کا بیانیہ تو سنا گیا، لیکن بھارت کا جو بیانیہ تھا وہ بری طرح سے پٹ گیا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ظاہری بات ہے، انہوں نے سارا جھوٹ کا پلندہ ہی سب کو دکھایا اور دکھانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 1965 یا 1971 والی جنگ ہوگی، جبکہ اب بہت چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ اب ہمارا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے اور ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جیسے سمندر کی بات آپ لوگوں کو نے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ملتان میں سمندر لائک دس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ اب اس صدی میں تو نہیں رہ رہے نا، اب تو ہمیں ہر چیز سامنے ہے۔ تو اب جو ان کا یہ جو گودی میڈیا ہے نا، میں تو اسے گودی میڈیا کہتی ہوں، کیونکہ مودی میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا ہے، وہ مودی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو جھوٹ اور فریب سے باہر آ جائیں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ایون ٹرمپ نے بھی ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دیے اور کہا ہے کہ بس کر دو مودی، اتنا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے جو الفاظ تھے وہ اسی طرح کے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی، اور انہوں نے بغیر وجہ کے جو ہے یہ ایشوز کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایون فرانس کا جب صدر ملا ہے تو وہ مودی صاحب کو بالکل بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ دیکھا انہوں نے کہا بھی آپ کے پائلٹ اس قابل نہیں تھے کہ رافیل اڑاتے، اور آپ لوگوں نے رافیل لے کے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا انہیں خراب کرا۔ تو اب آپ دیکھیں ان کو کتنا نقصان ہوا، اور اب ہماری فوج سے جو ہے وہ کافی
کافی جو ہے کنٹریز جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنے جہاز بھی دیں اور ہمیں جو ہے ٹریننگ بھی دیں. یعنی آپ کی جو فوج ہے وہ اتنی سکلڈ ہے, اتنی زیادہ ایکسپرٹ ہے کہ وہ جو ہے نا جس طریقے سے جہاز اڑتے, یقین کریں لٹرلی مزہ آ گیا تھا جب کامران مسیح کو, اگر میں نام لوں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اس بندے نے جس طریقے سے مطلب وہ گیا ہے اور بہادری کے ساتھ اس نے وہاں پہ جا کے اپنا کام کیا ہے, اور کام کر کے جس طریقے سے وہ اپنے جہاز کو بچاتا ہوا لایا ہے نا, میں اسے سلام پیش کرتی ہوں, پاک فضائیہ کو سلام پیش کرتی ہوں, اپنی ساری افواج کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم اب فخر سے بتا سکتے ہیں. یعنی اب پاکستان کا نام, جو لوگ کہا کرتے تھے پاکستان ایسا ہے, یوں ہے, پاکستان میں نہیں جانا, پاکستان, مطلب اب پتہ چل گیا ہے کہ ٹیررسٹ کون ہے اور کون جو ہے ایشیا میں ٹیرر پھیلاتا ہے. یہ خود اپنے ملک میں لوگوں کو مرواتے ہیں. ایون ان کے جو ہے ایئر مارشل نے خود کہا کہ یہ حملہ جو ہے ہمارے اندر سے کیا گیا ہے, یعنی کہ انڈینز نے ہی کیا ہے, اور یہ جو ہے مودی کی ایک چال تھی الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان پہ الزام لگا کے. ٹھیک ہے نا, اس چیز کو ہم لوگ میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے, لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ سارا کا سارا مودی کا ہی اپنا کھیل تھا پھیلایا ہوا, یہ کہ وہ میں پھر پاکستان پہ الزام لگاؤں گا, پاکستان خاموش ہو کے چپ پہلے بھی دیکھا ہے نا کہ جب بھی الیکشن نزدیک ہوتے ہیں تو مودی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اس نے کہا پاکستان خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا, انہوں نے کیا کرنا ہے, پہلے عمران خان نے کیا کہا تھا میں جنگ لڑوں, تو اب بھی یہ ایسی کریں گے اور میں جو نا پھر میں دوبارہ بن جاؤں گا. ان کو لگا تھا کہ پاکستان ہر بار کی طرح جو ہے نرم رویہ اپنائے گا. اچھا مدر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب جیسے کہ اپوزیشن حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا جان بوجھ کے یہ حرکتیں کر رہا ہے پھر؟ جی بالکل, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے نا انڈیا کا, یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بند کر دیں پانی. ورلڈ بینک, ہاں جو انڈس واٹر جو ایک ٹریٹی ہے اس میں ایک عالمی بینک بھی ذمہ دار ہے, وہ گارنٹر ہے, یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کسی 25 کروڑ عوام ہیں, آپ ان کا پانی بند کر دیں گے اور وہ چپ بیٹھے رہیں گے, یہ تو ایک خام خیالی ہے. ایک چھوٹا سا انہوں نے ایڈونچر کیا ہے, ان کو ایسا کرارا جواب ملا ہے, تو کیا وہ پانی بند کریں گے اور پاکستان ان کو چھوڑ دے گا؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا. یہ 25 کروڑ عوام جا کر وہاں دلی پر قبضہ کریں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کے آپ کسی کا پانی بند کر دیں اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے نا بھوک اور ننگ اور افلاس کا شکار کر دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی جو باتیں ہیں یہ انڈیا کے کھوکھلے دعوے ہیں, پولیٹیکل سٹنٹ ہیں. وہاں پہ جو میرے نوٹس میں آیا ہے کہ بہار اسٹیٹ اور دیگر کچھ جو ہے نا اسٹیٹس ہیں, وہاں پر الیکشن ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ کرنے کے لیے. شرپسندی ایک پھیلائی جا رہی ہے, لیکن اس کا اتنا کرارا جواب ملا ہے. تو پانی بند کرنا تو میرے خیال سے مودی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. یہ صرف بیان تو دے سکتا ہے, یہ خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ واقعی پریکٹیکل پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے. انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اس میں عالمی ادارے ذمہ دار ہیں, اور اگر عالمی اداروں نے بھی یہاں کچھ نہ کیا تو پاکستانی خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھا گیا ہے مودی جو ہے وہ ایک انتہا پسند انسان ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف تو ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہی رہتا ہے. پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے ہی, لیکن اب انڈیا کے خود کے اندر بھی جو ہے نا وہ بہت سی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں مودی کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ مودی آنے والے وقت میں انڈیا کے لیے بھی ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے؟ جی بالکل, انتہا پسندی جو ہے یہ کہیں بھی ہوگی وہاں پر خطرہ ہوگی. یہ اس انٹرنل سسٹم کے لیے خطرہ ہے. جو بھارت کا ایک جو چہرہ تھا وہ سیکولر کنٹری کا تھا, اس نے بھارت کا چہرہ مسخ کیا ہے. بھارت اتنے سالوں سے ایک ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم سیکولر ملک ہیں, سیکولر ملک ہیں, سیکولر ملک ہیں. لیکن مودی نے آ کر ایک ہندوتوا کی جو ایک مثال قائم کی ہے, ایک جو انتہا پسندی شیو سینا اور دیگر جو بی جے پی کی RSS جو ہے, یہ ایسی جو تنظیمیں ہیں ان کو پروموٹ کیا ہے. اس کی وجہ سے وہاں انتہا پسندی بہت زیادہ پھیلی ہے, اور اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. آپ ایسے جو پنجاب ہے ہندوستان کا, وہاں پر دیکھیں جو سکھ حضرات ہیں وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسانوں نے باقاعدہ دلی جا کر بلاک کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے جو دیگر سٹیٹس ہیں, کرناٹک ہیں, دیگر ریاستیں ہیں, وہاں پر الگ سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں انتہا پسندی جو ہے نا جی, یہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کے لیے یہ ایک ناسور ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ بندوق کی زور پر کسی کو کہیں کہ آپ نے میری یہ بات ماننی ہے, یہ تو جاہلیت کی ایک انتہا ہے. اور مودی اس 21ویں صدی میں
جس میں لوگ باشعور ہیں، سوشل میڈیا آ چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا اتنا ایکٹیو اس سب کے کام کر باوجود رہا ہے. آپ دیکھیں نا کشمیر کے اندر یہ کچھ بھی موجود ہے اور وہاں پر اتنی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے کہ لوگ مطلب وہاں پر نوجوانوں کو 5000 تقریباً نوجوان جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مطلب کشمیر وہ اپنا جو اتنا غصہ ہے سہولت نا ہونے جی، کے باوجود بھی ملک اتنی بالکل ترقی آپ کی طرف دیکھیں نا جا رہا ہے جی، لیکن جو یہ اپنی جھنجھلاہٹ ہے، اپنی جو یہ ان کو خفگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو بھی ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کا غصہ وہ کشمیریوں پر اتار رہا ہے. دیکھیں کشمیر جو ہے نا وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اب عالمی ادارے رپورٹ کر رہے ہیں. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کل کہا گیا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے. بالکل یہ باقاعدہ وہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی یہ آواز اٹھائی گئی ہے. دیکھیں اتنے عرصے سے کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں. وہ کس لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ وہ ہندوستان کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں. ایک بڑا حصہ کشمیر کا جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر اتنی نسل کشی کی گئی ہے کشمیریوں کی، وہاں پر آبادکاری کی گئی ہے باقاعدہ. جو ہندو مختلف علاقوں سے تھے وہاں آ کر بسائے گئے ہیں اور وہاں پر یہ اس قسم کے کام کیے گئے. ابھی جو جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، جو پہلگام کا واقعہ تھا، وہ بھی کشمیر کا علاقہ ہے نا جی. وہاں پر یہ واقعہ ہوا، وہاں پر جان بوجھ کر یہ واقعہ کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ایک کرفیو ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ جو ایک آرٹیکل تھا وہ ختم کیا مودی نے آ کے 370 والا، اس کے بعد اس کو اپنے اندر ضم کیا جو انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. دیکھیں عالمی عدالتیں دیکھ رہی ہیں، عالمی ادارے دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کا یونائٹڈ نیشن ہے اس وہاں پہ ایک قرارداد پڑی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ کرانا چاہیے. اس مسئلے کو اب 70 سال 75 سال سے زائد ہو گئے. اتنے ہزاروں نوجوان جو ہیں نا وہ بچے بچیاں شہید ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، نچھاور کی ہیں، آزادی کے لیے کی ہیں نا جی. وہ ہندوستان کی غلامی برداشت نہیں کرنا چاہتے، وہ ہندوستان کی غلامی سے نکل کر پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. وہ اپنے آزاد کشمیر جو ہمارے پاس کشمیر کا حصہ ہے وہ ان بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ ایک وہاں پہ فیملیز ہیں، وہ اکٹھے رہ رہے ہیں صدیوں سے. وہ بارڈر کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں، وہ بارڈر کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا ملنا ان کا حق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی مرضی سے آپ حل کریں، ہم یہ کہتے ہیں جو قرارداد یونائٹڈ نیشن میں ہے اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. دیکھیں اتنی قتل و غارت گری دنیا دیکھ رہی ہے، میں حیران ہوں کہ بھارت جو ہے اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ بھارت بڑا ملک ہے جی، بڑی آبادی کا ہے، وہاں پہ ٹریڈ کا مارجن ہے، دیگر مارجن ہے، اس کی وجہ سے اس کو وہ لوپ ہول میں لیا جاتا ہے. لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں، بزرگ شہید ہوئے ہیں. لودھی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ جنگ کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ معاشیت جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن لوگ اس سے کچھ خاصا خوش نظر نہیں آتے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جو ملک دشمن عناصر ہے نا وہ تو یہ قبول ہی نہیں کر رہے. ہماری جو جنگ ہم نے جیتی اس سے یہ ملک دشمن عناصر قبول نہیں کر رہے. دوسرا، انہیں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کا ایک پیج پہ ہونا انہیں وہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت اس کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. فوج کو جو عوام خراج تحسین پیش کر رہی ہے انہیں وہ بھی قبول نہیں ہے. یہ تو ملک کے اندر کوئی سسٹم چلنے دینا چاہتے ہی نہیں ہے. گو ان کا لیڈر اندر ہے، انہیں تکلیف تو ہے، لیکن وہ تکلیف ایسی ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو فوج کو ہم ڈاؤن کرنا چاہتے تھے فوج تو اوپر چلی گئی. تو فوج نے اپنا کارنامہ دکھایا ہے. فوج ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے، فوج نے ہمیشہ فوج کام آئی ہے ہمارے، اور دلیر فوج ہے، جذبہ ہے اس کے اندر ایک. یہ وہ لوگ ہیں منحوس قسم کے جو حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس دفعہ انہوں نے تحریک چلائی ان کے کان بھی لمبے کر دیں گے اور ان کی نسلوں کو بھی بتا دیں گے. انہیں اس دفعہ عوام ڈنڈوں سے مارے گی. یہ سڑک پہ نکل کے دیکھیں، یہ میرا چیلنج ہے، یہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے چیلنج دے رہا ہوں کہ انہیں دکھائیں گے کہ یہ نکلتے کس طرح ہے. اس میں بغیرت لوگ ہیں، اس میں ملک کے مخالف لوگ ہیں، اس میں تخریب کار لوگ ہیں. لیکن لودھی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ معیشت کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں تک کیسے پہنچیں، کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے نا، تو پھر اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوگا؟ بجٹ کا تو پرائم منسٹر نے کل رات کہا کہ اس بجٹ میں میں عوام کو خوشخبری دوں گا. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز لا رہے ہیں بجٹ میں.
یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ، وزیر تجارت، ڈیفنس منسٹر، پرائم منسٹر کے ساتھ سندھ میں جا کے ان کے گورنر اور چیف منسٹر کو بٹھا کے بجٹ پہ ڈسکس ہوئی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا. یہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے چل رہے ہیں، یہ عوام کو نظر آئے گا. اب یہ پنجاب کی آپ دیکھ لیں کہ کتنی اسکیمیں آپ کے سامنے مریم نواز لے کے آئی ہیں. کسی کو مکان دے رہے ہیں، کہیں دوائیاں فری دے رہے ہیں، اسپتالوں میں چھاپے مار رہے ہیں، ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں. کون سا کام ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ یہ فرسٹ ٹائم چیف منسٹر بنی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باپ نے اس کی ایسی ٹریننگ کی ہے میاں نواز شریف نے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں کتنی ترقی ہو رہی. ترقی عوام کے سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ترقی 1.5 سال میں نہیں، یہ حکومت 5 سال کے لیے ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ کام کریں گے کہ اگلے 10 سال بھی حکومت یہی لوگ کریں گے انشاءاللہ. جی تو اس بار حکومت میں ایک بات سوری آپ کی بات کاٹوں گی، بلکہ ابھی ایک آرٹیکل چھپا ہے یو ایس اے میں، اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی بہت گولڈن مومنٹ ہے کہ آپ لوگ ادھر سرمایہ کاری کریں پاکستان میں. پاکستان ایک بہت ہی جلد جو ہے اس کی معیشت سٹرونگ ہو جائے گی، تو اس کے بجائے کہ آپ بعد میں پچھتائیں، آپ لوگوں کو سرمایہ کاری کرنی شروع کر دینی چاہیے. یعنی کہ اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ اس طریقے کے آرٹیکلز یو ایس اے میں چھپ رہے ہیں. اور چائنا کہ ہمارا جو ہے بہت زبردست قسم کا دوست ہے، ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے پاک چائنا کوریڈورز ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اوپن ہو رہے ہیں. اور ہماری معیشت جو اس ٹائم ہماری حکومت ہے وہ اس ٹائم ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہے کہ عام عوام تک ریلیف آ رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ راشن پروگرام ہیں، یوتھ پروگرامز ہیں، لیپ ٹاپ سکیمز ہیں، گھر کی سکیمیں ہیں. ایون کہ آپ لوگوں کے مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ ایک رمضان شریف میں یہ بڑا بھگدڑ ہوتی تھی، جب راشن ملتا تھا تو بہت زیادہ لوگ مرتے تھے. اب آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو 10,000 روپے آ گئے جی، اور جب پیسے ملتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی چیز، مطلب لوگوں کو ایک اچھا اٹریکٹ کرتی ہے چیز. تو یہ غریبوں کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ سارے جو ہیں وہ بالکل میرٹ پہ کیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ٹائم جو حکومت ہے وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں دے رہی تو یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں، ایک میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے عمران خان کے دور حکومت میں بغیر وجہ کے، بغیر بتائے کچھ ہمیں نہیں انفارم کیا جاتا تھا، اور ہمارے جو ہے چینی کے ریٹ، ہمارے پیٹرول کے ریٹ، ہمارے جو ہے وہ بجلی کے ریٹ بڑھ جاتے تھے. اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ لٹرلی ایک میڈیوکر کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. بینگ آپ کو پتہ ہے خاتون ہونے کے ناطے مجھے تو، میں ان کو بھی پریزنٹ کر رہی ہوں خواتین کو، تو ہمارے لیے جو تھا نا وہ ایک وقت کا جو ہے نا، مطلب کھانا بنانا جو تھا وہ بڑا مشکل ہو چکا تھا. لیکن اب آپ دیکھنی ہے کہ بہت سارے ریلیف پروگرام آ چکے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اچھا. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو 3 مرلے کے پلاٹس دیے جا رہے ہیں. اور اگر گھر ہے، پلاٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو اس کے لیے بنانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں. اور اتنی زبردست قسم کی یہ اسکیمز ہیں جس پہ آپ کا جو یہ سمجھے آپ نے اپنا رینٹ دینا ہے، اور آپ کا جو ہے نا آپ کا گھر آپ کا ہو جانا ہے. تو یہ اس طرح کے اب عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ پلیز کوشچن کر سکتی ہیں. سوری مظہر صاحب، اس میں ذرا آپ بھی اپنا کچھ ایڈ کیجیے گا کہ جیسے یہ فتح کے بعد جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس میں بتائیے گا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر اس پہ کیا فائدہ ہوا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. پاکستان کو دنیا نے مانا ہے. آپ یہ دیکھیں، پاکستان آرمی کی سکلز ہوں، پاکستانی قوم کا یکجا ہونا ہو، حکومت کے اقدامات ہوں، ان تمام چیزوں کو جو ہے نا جی عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے. اور سب لوگ یہ مانے ہیں کہ یار یہ دلیر قوم ہے، ان سے پنگا نہیں لینا آپ نے. یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اب کم از کم 2-3 دہائیاں تو کوئی جرت نہیں کرے گا انشاءاللہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن دفاعی اور معاشی سطح پر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کا دیکھیں، پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. پاکستان سے اب مختلف ممالک رابطہ کر رہے ہیں کہ ہماری فوجیوں کی تربیت کی جائے. وہ ٹریننگ کے لیے پہلے بھی آتے تھے. پاکستان کے پاس آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا، بہت سارے ملکوں کے جو ٹروپس ہیں یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ٹریننگ لیتے ہیں باقاعدہ پاکستان آرمی سے. پاکستان آرمی سکل وائز بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا ہے. آپ دیکھیں اب اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہمارے طیارے جیسے ہم نے وہ مختلف ٹیکنالوجیز استعمال کی ہیں، وہ ہماری بڑی کارگر ہوئی ہیں، جس میں چین کا بھی حصہ تھا. ظاہری بات ہے ہم مل جل کے یہ کر رہے تھے، تو اس کے بھی آرڈرز آئیں گے.
پاکستان ٹینک ہے، پاکستان جہاز بناتا ہے، اس کے آرڈرز آئیں گے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا فنانشلی تقویت کا باعث بنے گا، اور یہ بڑا اچھا اس حساب سے دیکھنا چاہیے۔ تو جنگ کبھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ سے بہت زیادہ طاقت ملی ہے، وہ دفاعی طور پر اپنی جگہ پر ہے، معاشی طور پر بھی۔ دیکھیں اب جو تھنڈر آپ کے طیارے ہیں ان کے جو آرڈر آ رہے ہیں آپ کو، جیسے میرے پاس میم بتا رہی تھی کہ وہ جو رافیل ہیں وہ اس کے آرڈر کینسل ہو رہے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹ بات ہے، یہ آپ کی بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا لودھی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب جیسے کہ جنگ کے بعد فوراً ہی پاکستان میں جو ہے وہ PSL بھی سٹارٹ ہو گیا اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی یہ بہت بڑی کارکردگی ہے محسن نقوی صاحب کی کہ انہوں نے، آپ دیکھیں کل میں میچ دیکھ رہا تھا تو وہ جو ہمارے اسکواڈرن لیڈر تھے وہ آ کے میچ دیکھ رہے تھے، یعنی ادھر جنگ لڑ کے ہیں، ان کے جہاز گرا کے ہیں، ادھر میچ دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر جو PSL ISPL ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، جتنے بھی ہمارے ہیروز تھے، قومی ہیروز وہ آئے ہوئے، غیر ملکوں کے کھلاڑیوں نے انڈیا جانے سے انکار کیا ہے، اور غیر ملکی کھلاڑی 24 گھنٹے میں پاکستان آگے اور میچ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری عوام میں یعنی جذبہ ہے، اور دیکھیں گراؤنڈ فل تھا، لوگ شوق سے میچ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اس میچ کو پاکستانی فوج کے نام کر دیا اور ایئر فورس کے لوگوں کے نعرے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا جو ہے وہ IPL کا ابھی تک شیڈیول بھی جاری نہیں کر سکا، اور ایئر چیف مارشل نے آ کے میچ دیکھا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوئی؟ انڈیا کو دکھا دیا ہم نے کہ ہمارے اندر کیا جذبہ ہے۔ بالکل، جو عوام کا جذبہ تھا نا دیکھنے اور والا، میں آپ کے ٹی وی کے وساطت سے میں ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل کو، ان پائلٹس کو، جنرل عاصم منیر کو اور پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا تو یہ مزہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کی جو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ کیا نظریاتی اور ایمانی فتح بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے جی، بالکل ایمانی فتح ہے، جذبہ بلند تھا، پاکستانی قوم تو اپنے ملک کی خاطر سر کٹوانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی۔ پاک فوج کے جو جوان تھے وہ سرحدوں پر موجود تھے، اور یہاں پہ ہمارے پائلٹس ہوں، پاک فضائیہ ہوں، نیوی ہوں، بالکل بالکل جذبہ ایمانی تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہندوستان اور پاکستان میں فرق کیا ہے، اگر آپ اسٹریٹجیکلی یا کیٹیگریکلی دیکھیں تو انڈیا ہم سے بہتر ہے، پاور میں ہے زیادہ، اس کی فورس زیادہ ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، اس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق جذبہ ایمانی تھا۔ فرق کیا تھا؟ ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پائلٹس کے پاس ہے، جو ہماری فوج کے پاس ہے، جو ہماری عوام کے پاس ہے، جو ہمارے سپہ سالار کے پاس ہے، ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے۔ اسی جذبے کی طاقت تھی کہ اتنے بڑے ملک کو ہم سے ڈبل ہے میرے خیال سے، اگر تعداد وائز مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں تو ڈبل سے بھی زیادہ کی ان کی آرمی ہے، لیکن ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، وہ دھول چاٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان اب ان کی اپنی آرمی جو ہے وہ ان کی مخالف ہوتی جا رہی ہے نا۔ جی بالکل، یہ تو ہوگا۔ دیکھیں جی اگر آپ کسی کو غلط یوٹیلائز کریں گے تو وہاں انسان تو ہے نا جی آرمی میں، تو وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں اس طریقے سے مروایا جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ اناد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب کو پتہ ہے پہلگام واقعہ کس نے کیا، بالکل ٹھیک ہے جی، وہ انڈیا خود اس میں ملوث رہا ہے۔ اس پہ بھی ان کے اپنے آفیسرز کی جو ہے وہ ویڈیوز سامنے آئی جس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے اندر سے کروایا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہے، وہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ اس پہ بات ہو رہی ہے، اسی دوران یہ حملہ کر دیتے ہیں اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹ بات ہے وہاں کے جو آفیسرز ہیں، جو ریٹائرڈ حضرات ہیں، وہ بھی وہاں پر ہوں گے، جو آن سروس وہاں پر۔ ایسے دیکھتے ہیں کہ جب مودی کا یہ جو ایجنڈا تھا فیل ہو گیا کہ پہلگام حملہ جو ہے وہ پاکستان نے کروایا، جب اس کا یہ ایجنڈا فیل ہو گیا تو اس نے بوکلاٹ کا شکار ہو کے پاکستان پر حملہ کیا۔ نہیں، بوکلاٹ کا نہیں، کیونکہ پاکستان نے بڑا ٹیکنیکلی اس کو دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان نے ایک یہ کہا ہے کہ اس کو عالمی فورم کوئی بھی ہے انویسٹیگیٹ کرے، اور پاکستان نے اپنی چیز اس حوالے سے اوپن کی، یہاں پر آ کر وہ پھنس گیا پہلگام واقعے میں۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ پاکستان ریئیکشن دے گا کوئی ایسا جو کوئی سمجھداری والا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان نے پلان کر کے ایسا ریئیکشن دیا پہلگام پر، اور اس کو تمام چیزوں کو شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور اس کو کہا کہ کوئی بھی عالمی جو ہے نا کوئی فورم جو ہے نا وہ اس کی تحقیقات کر لے، جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب اس بات کو چھپانے کے لیے، اس اپنی غلطی کو اپنے ہی لوگوں کو مار کر جو وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا، اس کو چھپانے کے لیے اس نے یہ ایڈونچر کیا بنیادی طور پر۔ اب یہاں پہ جو نا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا معیشت کا،
اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ حکومتیں کوشش کرتی رہتی ہیں، حکومتیں کر بھی رہی ہوتی ہیں اپنی کیپیسٹی کے اندر. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو ریالٹی ہے نا جی، عوام میں ایک پریشانی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، خاص طور پر اس پر حکومت کو ضرور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے بجٹ میں. اگر یہ نہیں کرتے تو لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کراپ ہماری بہت اچھی رہی ہے گندم کی، لیکن ریٹ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ذرا مسائل ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کو ضرور اقدامات کرنے چاہیے معیشت بہتری کے لیے. جو اوپر بہتری آ رہی ہے اس کے اثرات عام عوام تک، عام پبلک تک، عام لوگوں تک آنے چاہیے. وہ بجلی کے بلوں کی مد میں ہوں، وہ روٹین کے آپ کی گروسری کی مد میں ہوں، دیگر چیزوں کی مد میں ہوں، وہ اس پر ضرور آنے چاہیے. اگر حکومت یہ نئے بجٹ میں اس کو فوکس کرے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، عوام کی ذرا چیخیں کم نکلیں گی اس حوالے سے. اچھا ڈاکٹر عائشہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ بجٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور MQM سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے، تو آپ آئندہ آنے والے بجٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ جو یہ آنے والا بجٹ ہے یہ بہت اچھا بجٹ ہوگا اور عوام دوست بجٹ ہوگا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ نہیں، بالکل ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں. جہاں پہ ہماری بات آتی ہے پاکستان کی، ہم سب سے پہلے ہم تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم تو کبھی بھی پاکستان کو کبھی اپنے سے پیچھے نہیں چھوڑتے اور کبھی اپنے سے الگ نہیں سمجھتے. تو جہاں بات آتی ہے پاکستان تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان. تو ابھی بھی جو بھی ہمارے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ دیکھیں ہمیں اس طریقے سے پہلی دفعہ جو ہے سندھ ہاؤس میں جا کے یہ اس طرح سے مشاورتیں ہو رہی ہیں اور بجٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ ہوگا نا یہ آپ لوگوں کے لیے مطلب ایک عام عوام کے لیے بہت ریلیف لے کے آئے گا انشاءاللہ. اچھا، امید کرتے ہیں کہ عوام کے لیے ریلیف لے کے آئے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا لودھی صاحب کہ بھارت کا جو رویہ ہے وہ امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہر ہمسائے سے جو ہے نا وہ اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے. جی ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس جنگ کے فوراً بعد چائنا کے بارڈر کے اوپر بھی نقل و حرکت شروع ہوئی. چائنا نے ان کے ایک صوبے کے اوپر کوشش کی قبضے کی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے. ادھر چائنا سے بھی گڑبڑ کر رہا ہے، ادھر ہم سے لڑ رہا ہے، ادھر نیپال کے ساتھ اس کی پریشانی جو ہے وہ چل رہی ہے. بنگلہ دیش پہ بھی جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ علیحدہ. ابھی آپ ایک فوج کی بات کر رہی تھی، تو انڈیا کی جو فوج ہے اس میں 40% سکھ ہیں. کل میں انٹرویو سن رہا تھا، ان کے سابقہ سکھ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ یہ ایٹم بم کا پورا سسٹم ان کے پنجاب کے حصے میں لا کے ان کے ایئر بیس پہ فٹ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی سکھوں نے. میں سکھوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈیا کو خبردار کیا کہ ہمارے پنجاب کے اندر سے جو امرتسر کے نزدیک ایئر بیس ہے ان کا، اس کے اوپر لانا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں لگانے دیا. اور 40% سکھوں نے جو انڈیا کی آرمی میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے اندر سے تخریب کاری شروع ہو رہی ہے اور ان کو انشاءاللہ نیکسٹ نقصان اپنی فوج کے اندر ہی ایک ہوگا. یہ میں اس کے اوپر لمبی ٹاک ہو جائے گی. سکھوں کو پرووک کرنے کے لیے انہوں نے تو جو ہے امرتسر پہ خود بھی حملے کروائے کہ تاکہ جو ہے نا سکھ ہمارے آپ دیکھیں سکھوں کے شہر میں میزائل گروا کے کہہ دیا پاکستان نے. جب سکھوں نے وہ میزائل اٹھایا تو وہ انڈیا کا تھا. تو اس لیے اس طرح چلے گا نہیں. جھوٹ کے پیچھے بیانیے کے چھپنے کی انڈیا کوشش کرے گا، یہ جھوٹ چلے گا نہیں. مزید صاحب، میں اس میں آپ کا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا کے جو آرمی کی تعداد ہے نا وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں جیسے اگر پاکستان میں ہم دیکھیں ہر دوسرے بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاک آرمی کا حصہ بنے، جبکہ وہاں پر جو آرمی کی تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک ہے انڈیا کے طور پر. بطور انڈیا یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کی جو پالیسیز ہیں عوام میں جو پذیرائی ہے فوج کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں نا جی، اگر ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ ایون اگر آپ اسے کہیں کہ بھئی محاذ پر چل رہے ہیں، وہ تیار کھڑا ہوتا ہے. ابھی دیکھ لیں آپ سارا پاکستان تیار تھا. بالکل ایسے سارا پاکستان تیار تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ہمارے اندر ایک ایمان ہے، ہمارے اندر ایک اپنے ملک کے لیے ایک محبت ہے، والہانہ محبت ہے.
وہ اس میں پھر عمر کی کوئی قید نہیں رہتی. اور جو جیسی رپورٹ آپ بتا رہی ہیں یہ تو بڑی شرمناک ہے ان کی فوج کے لیے بھی, اور جو حکومت ہے ان کی مودی کی اس کے لیے بھی شرمناک ہے کہ وہ اپنا دیکھیں نا, عوام میں امیج گرتا ہے تو لوگ نہیں آنا چاہتے نا. جس چیز کا امیج بہتر ہوگا وہاں تو لوگ جانا چاہیں گے, کون نہیں جانا چاہے گا. دیکھا کہ بھارت میں کتنا ڈر کا ماحول تھا اور ہمارے ہاں ڈرون آ رہے تھے اور ان ڈرون کا کیا حل کیا جاتا, کوئی کباڑیوں کو بیچتے جا رہا ہے, کوئی اٹھا کر اپنے گھر لے کے جا رہا ہے. لوگوں نے کسان خود گرا رہے تھے, عام پبلک جو ہے وہ فائر کر کے گرا رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے سٹی میں وہ نہیں آیا تو آپ مودی کو میسج لکھ دیں اس نمبر پہ تاکہ آپ کے ہاں بھی جو ہے ڈرون آ جائے. بالکل ایسے, بالکل جی. عوام ہمارا حوصلے میں تھی, لوگوں کو پاک فوج سے محبت ہے, لوگوں کو ملک سے محبت ہے, لوگوں کو ایک آپ اس کا نا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, اور میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظی بات ہے, ریئلٹی میں لوگوں کا جو جذبہ تھا نا وہ بہت زیادہ آؤٹ کلاس تھا. لوگ ایسا نہیں تھے کہ کہیں خوف زدہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارا کام ایسا ہے, ہم پورا شہر میں پھرتے ہیں, اچھا دن ہو یا رات ہو ہمارا کام ہی ایسا ہے. ہم اس کام میں آپ دیکھیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کے نے کوئی علاقے میں کچھ ایک گلی میں لائٹیں بند کی ہوئی ہوں, 10 گھروں نے 20 گھروں نے بھئی کچھ یہاں پہ جیسے ایک جنگ میں ہوتا ہے ہمیشہ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں. لوگ اوپن بیٹھے ہوئے تھے, لوگ اپنی زندگی روٹین میں گزار رہے تھے. لوگوں کو بند کر تو سانو بھی مرواؤ گے. لوگوں کو پاک فوج پر یقین تھا, لوگوں کو اپنے ایمان پر یقین تھا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ ہم حقیقت میں ہم طاقت ہیں, اور الحمدللہ ہم نے یہ ثابت بھی کیا, اور ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ ہم ان سے کبھی نہیں ہاریں گے, اور انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہاریں گے انڈیا سے. اور ان کو ہم اگر خدا نخواستہ انہوں نے دوبارہ یہ دیکھیں پاکستان کا آپ اوورال کئی سالوں کی دہائیوں کا آگے بھی اگر یہ ایک جواب تھا کہ اگر آپ آگے بھی پاکستان پر حملہ کرو گے تو اسی طرح ہم یکجا ہو کر ایک ہی نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ تینوں جو وہ تشریف لائے, اپنا قیمتی ٹائم ہمارے نکالا. جی میں ناظرین اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.